سامنے، امام صاحب کے سامنے ایک چارٹ ہے، اس پر کس کی آیتیں؟ قرآن کی۔ کون سی آیتیں؟ قرآن کی۔ امام صاحب اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ امام صاحب اسے الٹا کیوں کرتے ہیں یہ تو امام صاحب کو پتہ ہوگا، لیکن قرآن و سنت میں ایسا نہیں ہے کہ سامنے قرآن کو الٹا کر دیں۔ اصل میں ہر چیز کو الٹا کرنا ہم نے سیکھا۔ کیوں؟ ایک تو میں نے وہ نظر والی بتائی تھی، ایک اور سن لیجیے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے مصلی کو بھی الٹا کر دیں۔ مصلی کو کیا کر دیں؟ الٹا کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں الٹا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شیطان نماز پڑھتے ہیں۔ واضح سی ان کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں مصلی کیوں الٹا کر دی؟ آگے سے یوں موڑ دیتے ہیں۔ آپ خود معاشرے میں رہتے ہیں، یوں مصلی نماز پڑھ کے یوں موڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں موڑا؟ کہتے ہیں شیطان نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی سنا نماز سے روکنے والا شیطان ہے، لیکن معاشرے میں دیکھا ہے کہ انسان بھی ہے جو شیطان کو بھی نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی کیا سنا ہے؟ نماز سے کون روکتا ہے؟ لیکن ہم نے کچھ انسان دیکھے جو شیطان کو بھی نماز پڑھنے سے، اگر شیطان نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے دیجئے، وہ تو اوروں کو نہیں پڑھنے دیتا ہے، خود کیا پڑھے گا؟ شیطان والا کام کس نے شروع کر دیا؟ تو کہتے ہیں یہی سنیت ہے۔ کیا سنیت ہے؟ مصلی سیدھے ہم الٹا کریں، مصلی سیدھے ہم الٹا، کیا الٹا کر دیں؟ شیطان نماز نہ پڑھ لے تو تم شیطان کو نماز سے رو کر شیطان بننا چاہتے ہو؟ او بھائی جو نماز پڑھتے ہیں پڑھنے دیجئے، یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ کام مسلمانوں کے، لہٰذا یہ ہر چیز کو الٹا کرنا۔ ابھی میں نے مثال دی، چھت پر کسے الٹا کرنا؟ دیکھچے کو، نظر نہ لگے۔ اسی طرح جوتے کو کس کے گلے میں الٹا کرنا؟ جانور یا گاڑی یا کسی میں۔ تو میں نے کہا تھا اپنے گلوں میں بھی جوتے کیا کرو؟ الٹے کر کے لگاؤ، نظر نہ لگ جائے، نظر برحق ہے۔ نظر سے بچنا ہے تو جوتوں کا ہار بناؤ، گلے میں ڈالو، یہی آپ کا معاشرہ دے رہا ہے۔ لیکن یہ سٹیج صرف قرآن و سنت دے رہا ہے۔ آیتوں کو الٹا کرنا یہ بھی سنیت میں نہیں ہے، مصلیوں کو الٹا کرنا یہ بھی سنیت میں نہیں ہے، گلے میں ہار لٹکانا جوتوں کا یہ بھی سنیت میں نہیں ہے، اور کسی کو نماز سے روکنا یہ بھی سنیت میں نہیں ہے۔